رات کے 1 بجے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا اور پارسا گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ روزلی نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کی یہاں سے جانے میں مدد کرے گی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ تبھی اس کا دروازہ آہستہ سے ناک ہوا تو پارسا جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی۔ کون؟ میں ہوں روزلی، دروازہ کھولو۔ پارسا نے جلدی سے دروازہ کھولا تو روزلی نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت پارسا نے حجاب نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے لمبے گھنے بال کمر اور کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ تم تیار نہیں ہو؟ نہیں، میں تیار ہوں، بس مجھے لگا تھا آپ نہیں آئیں گی۔ پارسا نے جلدی سے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور بیڈ سے دوپٹہ پکڑ کر حجاب کرنے لگی۔ روزلی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے، اب جلدی کرو ورنہ بھاگنے کا ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ پارسا نے ہاں میں سر ہلایا اور اچھی طرح سے دوپٹے کا حجاب بنا کر روزلی کے ساتھ چل دی۔ دبے قدموں سے چلتے ہوئے وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں اور اس دروازے کے پاس چھپ گئیں جو ہال سے باہر جاتا تھا۔ روزلی نے گھبرا کر ان گارڈز کو دیکھا جو دروازے کے باہر کھڑے تھے اور ساری رات یہیں رہنے والے تھے۔ روزلی نے ایک رومال پارسا کے ہاتھ میں پکڑایا۔ تم میری طرح چپکے سے دائیں والے گارڈز کے پیچھے جاؤ اور یہ رومال اس کے منہ پر رکھ دو گی، پھر وہ بے ہوش ہو جائے گا اور یہی ہماری اکلوتی رکاوٹ ہے، کیونکہ پچھلے گیٹ کے پاس کوئی گارڈ نہیں ہوتا۔ روزلی کی بات سن کر پارسا کافی زیادہ گھبرا گئی۔ میں یہ کیسے؟ اگر یہاں سے بھاگنا ہے تو تمہیں ہمت کرنی پڑے گی، ورنہ دن میں تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ روزلی کی سرگوشی پر پارسا کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر ہاں میں سر ہلا کر آہستہ آہستہ بالکل اس کی طرح گارڈ کے پیچھے جانے لگی۔ جیسے ہی روزلی نے وہ رومال گارڈ کے منہ پر رکھا، پارسا نے پاؤں اوپر اٹھا کر پوری طاقت سے وہ رومال دوسرے گارڈ کے منہ پر رکھ دیا۔ رومال پر نشے کی مقدار کافی زیادہ تھی، کیونکہ ان گارڈز کی مزاحمت بہت کمزور تھی اور چند سیکنڈ میں ہی دونوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکے تھے۔ چلو اس سے پہلے کہ راؤنڈ لینے والے گارڈز یہاں پر آئیں، روزلی کے کہنے پر پارسا جلدی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ چلنے کے بعد وہ اس انتہائی بڑے سے گھر کے پچھلے گیٹ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ سامنے رہی تمہاری منزل، روزلی نے کافی دور موجود اس لوہے کے گیٹ کی جانب اشارہ کیا، اس کے بعد تمہاری منزل ڈیمن سے جدا ہو جائے گی۔ روزلی کی بات پر پارسا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ مس روزلی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ روزلی اس کی بات پر مسکرا دی۔ گڈ بائے فار ایور، روزلی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پارسا کو گیٹ کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ پارسا خاموشی سے گیٹ کی جانب چل پڑی اور روزلی اب خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کرنے کا شکریہ بے وقوف لڑکی، اب چین سے مرو، روزلی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ جس گیٹ کی طرف پارسا جا رہی تھی، رات کو سیکیورٹی کی وجہ سے اس میں 1000 واٹ کا کرنٹ دوڑتا تھا۔ روزلی کا پلان اچھا تھا، کوئی اس پر شک بھی نہیں کرتا، بلکہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھ کر یہی سمجھتا کہ بھاگنے کی کوشش میں اس نے گیٹ کو چھوا اور مر گئی۔ روزلی جلدی سے چھپ گئی اور مسکراتے ہوئے پارسا کو دیکھنے لگی جو اپنی موت کی جانب جا رہی تھی۔ پارسا نے گیٹ کے پاس پہنچ کر مسکراتے ہوئے مڑ کر روزلی کو دیکھا، جس کا اندھیرے میں بس ہیولا ہی نظر آ رہا تھا۔ پھر پارسا نے اپنا ہاتھ گیٹ کی جانب بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کو چھوا، ایک دردناک چیخ اس کے حلق سے نکلی اور بجلی کے زوردار جھٹکے سے اس کا جسم اڑ کر زمین پر گرا۔ ساتھ ہی ہر طرف الارم بجنے لگے۔ روزلی نے مسکرا کر پارسا کے بے جان وجود کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی تھی۔ ڈیمن جو ابھی نیند کی دوائی لے کر سویا تھا، اس کی آنکھ زوردار الارم بجنے کی آواز پر کھل گئی، جس کا مطلب تھا کہ ضرور کسی نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ کہیں وہ اس کی بیلا کو نقصان پہنچانے تو نہیں آیا تھا۔ یہ خیال دل میں آتے ہی ڈیمن اپنی بندوق پکڑ کر اٹھا اور جلدی سے پارسا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ بیلا کہاں ہو تم؟ ڈیمن نے جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، لیکن کمرے کو خالی پا کر اس پر ایک جنون سا طاری ہو گیا تھا۔ اسے ایسا لگنے لگا کہ اگر اسے پارسا نہیں ملی تو وہ سانس تک نہیں لے پائے گا۔ وہ بھاگتے ہوئے ہال میں گیا۔ باس، وہ بیک یارڈ میں وہ باس، ایک گارڈ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ خوف سے وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ ڈیمن بھاگتے ہوئے گھر کی پچھلی جانب آیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دھڑکتا دل ایک
बार बंद हुआ था। बेला, डेमन के हाथ से बंदूक गिरी और वो भागते हुए पारसा के पास गया जो बेजान हालत में घास पर पड़ी थी। बेला, आंखें खोलो प्लीज़ बेला। डेमन इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कोई दीवाना ही लग रहा था, जबकि अपना प्लान कामयाब होने के बाद बाकी सबके साथ वहाँ आई रोज़ली को डेमन की ये परवाह बहुत ज़्यादा चुभी थी। बेला प्लीज़ ऐसा मत करो, मर जाऊंगा मैं, आंखें खोलो। डेमन की आवाज़ में इस वक्त दुनिया जहान का कर्ब था, जैसे कि अगर इस लड़की ने आंखें ना खोली तो सच में इसकी धड़कनें थम जाएंगी। लूका भाग कर इसके पास आया और पारसा की कलाई पकड़ कर इसकी नब्ज़ देखने लगा। ये अभी ज़िंदा है डेमन, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। 911 को कॉल करो, लूका एक आदमी को देखते हुए चिल्लाया जो पहले से ही इमरजेंसी नंबर डायल कर रहा था। चंद ही पलों में तेज़ रफ्तार एम्बुलेंस वहां पर मौजूद थी। डेमन ने जल्दी से पारसा को अपनी बाहों में उठाया और एम्बुलेंस में आया। सारा रास्ता डेमन इसे पुकार कर उठाने की कोशिश कर रहा था। व्हाट द हेल, वो लड़की वहां तक पहुंची कैसे आखिर? दाखिली दरवाजे के बाहर तो गार्ड्स होते हैं, कहाँ मर गए थे वो? लूका जो तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हुए एम्बुलेंस के पीछे जा रहा था, गुस्से से कहने लगा। लूका काम डाउन, साथ बैठी रोज़ली ने इत्मीनान से कहा। काम डाउन, तुमने डेमन की हालत देखी है रोज़? शायद तुम अंधी हो चुकी हो, क्योंकि इतना वो तब भी नहीं तड़पा था जब इसके हाथों में इसकी माँ ने दम तोड़ा था, या तब जब सूफिया के नाम से आगे लूका कुछ बोल ही नहीं पाया। इसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर हद से ज़्यादा मजबूत हो गई थी। दुआ करो इस लड़की को कुछ ना हो रोज़, नहीं तो डेमन ना जाने क्या कर गुजरेगा। इसे कहा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं करेगा वो लूका, मैं संभाल लूँगी उसे, रोज़ली मुस्कुराते हुए सोचा। तभी वो लोग हॉस्पिटल में पहुँचे, जहाँ पारसा के नाजुक वजूद को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी में ले जाया जाने लगा। मिस्टर मोरेटी प्लीज़ आप यहाँ वेट करें। डेमन को बेचैनी से साथ आता देखकर एक डॉक्टर ने इसके सीने पर हाथ रखकर कहा, जिसे डेमन ने झटक दिया। नहीं, मैं इसके साथ जाऊंगा। प्लीज़ मिस्टर मोरेटी, समझने की कोशिश करें, आप यहीं वेट करें, डॉक्टर ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन अगले ही लम्हे डेमन ने डॉक्टर को गिरबान से पकड़ लिया। इसे बचाओ डॉक्टर, क्योंकि अगर इससे कुछ हुआ तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डेमन ने इतना कहकर डॉक्टर को झटके से छोड़ा तो डॉक्टर जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में चला गया। लूका ने अपना हाथ डेमन के कंधे पर रखा जो अब अपने बाल नोच रहा था। डेमन हौसला करो यार, वो ठीक हो जाएगी। डेमन ने लूका का हाथ झटका और इन दोनों की जानिब मुड़ा। नीली आंखें इस वक्त शिद्दत से सुर्ख हो रही थीं। हाँ वो ठीक हो जाएगी, इसे ठीक होना होगा, वरना वरना लूका ने घबरा कर पूछा तो अगले ही पल डेमन ने लूका की पिस्टल इससे छीन कर अपनी गन पट्टी पर रख दी। ये देखकर रोज़ली तड़प कर डेमन के करीब हुई। वरना मैं अपनी मरती माँ से किया वादा तोड़ दूंगा और यहाँ से इसके साथ मेरी भी लाश निकलेगी। वो दोनों हैरत से डेमन को देख रहे थे जो इस वक्त कोई दीवाना ही दिखाई दे रहा था। डेमन पागल हो गए हो क्या? रोज़ली रोते हुए चिल्लाई। जान से ज़्यादा चाहती थी वो डेमन को, और इसके जान देने का ख्याल ही रोज़ली को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। हाँ पागल हो गया हूँ रोज़ली डार्सन, क्योंकि आज मैं इसे खोने जा रहा हूँ, जिसे सिर्फ देखकर मुझे अपनी ये अजाब ज़िंदगी पुरसुकून लगने लगी थी, जिसका सोचकर ही ये दुनिया जो मेरे लिए जहन्नुम से भी बदतर है वो मुझे जन्नत लगने लगी थी। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना जहाँ मेरी बेला नहीं, डेमन रोते हुए चिल्लाया। और आज 13 साल के बाद रोज़ली ने इस शख्स की आंखों में आंसू देखे थे। इसे लगा था कि डेमन ने तमाम आंसू सूफिया की मौत पर बहा दिए थे, लेकिन आज इसे इस लड़की के लिए रोता देखकर रोज़ली मुकम्मल तौर पर बिखरी थी। तुम ऐसा मत कहो डेमन, इसे कुछ नहीं होगा। लूका ने इससे बंदूक लेने की कोशिश की, लेकिन डेमन ने झटके से लूका को खुद से दूर कर दिया। दुआ करो लूका, दुआ करो वो बच जाए। रोज़ली के साथ साथ लूका ने भी हैरान होकर डेमन को देखा, क्योंकि मुनकिर डेमन मोरेटी इस वक्त इसे दुआ करने का कह रहा था। रोज़ली समझती थी कि वो लड़की सिर्फ डेमन का जुनून है, लेकिन इसकी ये हालत देखकर रोज़ली को अंदाज़ा हुआ कि वो डेमन के लिए सिर्फ एक ज़िद और जुनून से बढ़कर कई ज़्यादा थी। तकरीबन 2 घंटे वो लोग वहाँ इंतज़ार करते रहे थे, और इन 2 घंटों में रोज़ली ने पल पल डेमन को मरते हुए देखा था। ये सोच इसके दिमाग में आ रही थी कि अगर वो लड़की सच में मर गई तो क्या डेमन सच में अपनी माँ से किया वादा
توڑ کر خود کو ختم کر لے گا۔ ہاں وہ ایسا ہی کرے گا۔ آواز روزلی کے دل سے آئی، کیونکہ اس قدر کرب اور تکلیف میں تو روزلی نے ڈیمن کو تب بھی نہیں دیکھا تھا جب صوفیہ اس کی باہوں میں دم توڑ رہی تھی۔ ڈیمن تب سے اپنی کہانیاں گھٹنوں پر رکھے سر جھکا کر وہ پسٹل اپنے ماتھے سے ٹکائے بیٹھا تھا کہ جیسے ہی اس لڑکی کی موت کی خبر آئے گی وہ ایک گولی سے خود کو مٹا دے گا۔ بہت سے آنسو روزلی کی آنکھوں سے بہہ کر نکلے، کیونکہ وہ جو ڈیمن کی آنکھوں میں اس نے دیکھا تھا وہ صرف جنون نہیں، اس لڑکی کے لیے عشق تھا، بے پناہ عشق، وہ عشق جو روزلی ڈیمن سے کرتی تھی۔ تبھی ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو ڈیمن بے چینی سے اس کی جانب بڑھا۔ شی از آل رائٹ مسٹر موریٹی، خدا کا شکر ہے کہ بجلی نے انہیں جکڑنے کی بجائے جھٹکا دے کر دور اچھال دیا، کیونکہ وولٹیج کافی اسٹرانگ تھے اور اگر بجلی انہیں جکڑ لیتی تو ہم انہیں بچا نہیں پاتے۔ فی الحال تو وہ بے ہوش ہیں، لیکن ہوش میں آتے ہی آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈیمن نے اطمینان سے اپنی آنکھیں موند لیں اور بہت سے آنسو بند پلکوں سے بہہ نکلے۔ روزلی نے گھائل مسکراہٹ کے ساتھ ڈیمن کو دیکھا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ اس لڑکی کی ہوش میں آتے ہی ڈیمن کو ہر بات معلوم ہونے والی تھی، اور پھر اگر ڈیمن اس پر مہربان ہوا تو اگلا دن روزلی کا اس دنیا میں آخری دن تھا، کیونکہ ڈیمن موریٹی کی دنیا میں موت کے لیے سب سے چھوٹی سزا ہونی تھی۔ پوری رات انہوں نے ہسپتال میں بیٹھ کر گزاری تھی۔ یہ ہسپتال کے رولز کے خلاف تھا، لیکن کس میں اتنی جرأت تھی جو ڈیمن موریٹی کو وہاں رکنے سے روکتا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، ایک نرس کے آ کر بتانے پر ڈیمن جلدی سے پارسا کے وارڈ کی جانب چل دیا۔ اس کے چہرے کی اس خوشی کو روزلی نے گھائل مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور خود بھی اٹھ کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ڈیمن بہت دیر پارسا کے پاس موجود کرسی پر بیٹھ کر اس کی بند پلکوں کو دیکھتا رہا۔ بیلا، ڈیمن کے پکارنے پر پارسا نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ کیسے ہوا بتاؤ مجھے، ڈیمن نے غصے سے مٹھیاں بھینجتے ہوئے کہا، لیکن پارسا ابھی بھی خاموش ہی رہی تھی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی روزلی اس کے ہونٹوں سے اپنا نام سننے کے لیے تیار تھی۔ بتاؤ مجھے بیلا، ورنہ یقین جانو اس گھر میں موجود ہر فرد کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ڈیمن کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی، کیونکہ پارسا نے سہمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے دل میں رحم نہیں ہے کیا؟ کیوں ہر وقت سب کو مارنے کی باتیں کرتے ہیں؟ پارسا نے انتہائی ہلکی سی نم آواز میں شکوہ کیا، جبکہ ڈیمن نے اس کی آواز سن کر سکون سے آنکھیں موند لیں، جیسے کہ خود کو یقین دلایا ہو کہ وہ ٹھیک ہے۔ نہیں آتا مجھے رحم بیلا، کسی پر نہیں آتا۔ رحم، محبت، چاہت، یہ سب جذبے میرے دل میں صرف تمہارے لیے ہیں، باقی سب کے لیے نفرت ہے، صرف نفرت۔ ڈیمن کے استفاقی سے کہنے پر پارسا نے افسوس سے اسے کہا، رحم کرنا سیکھیں سر، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اتنا سا بول کر ہی پارسا کا سانس پھول چکا تھا اور دعائیوں کے زیر اثر اس کی پلکیں پھر سے بھاری ہو رہی تھیں۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھوں کسی کو نقصان پہنچے تو مجھے بتا دو بیلا کہ یہ کیسے ہوا، اور نہ۔ ڈیمن نے اتنا کہہ کر اپنی مٹھیاں بہت زور سے بھینج لیں۔ پارسا پہلے تو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی، اپنے ماموں کے پاس جانا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، اس لیے رات کا فائدہ اٹھا کر میں چپکے سے گھر سے باہر نکلی اور سوچا کہ پچھلے دروازے سے بھاگ جاؤں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں کرنٹ ہے۔ پارسا تو اتنا کہہ کر خاموش ہو چکی تھی، لیکن اس کی بات سن کر دروازے میں کھڑی روزلی وہیں بت بن چکی تھی۔ پارسا اچھے سے جانتی تھی کہ اسے اس دروازے تک بھیجنے والی روزلی تھی، پھر اس نے ڈیمن کے سامنے اس کا نام کیوں نہیں لیا تھا؟ لیکن جب میں نے اسے چھوا تو مجھے بہت زیادہ درد ہوا، اور پھر کچھ یاد نہیں، پارسا نے آہستہ سے کہا اور اپنی آنکھیں موند گئی، جبکہ یہ سن کر ڈیمن جھٹکے سے اٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ پارسا کے سر کے پاس رکھ کر اس کے قریب ہوا۔ ڈیمن کو یوں اپنے قریب دیکھ کر پارسا کی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی بیلا، اگر پھر کبھی تمہاری وجہ سے تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچی نا، تو جو رحم کا لبادہ میں تمہارے لیے اوڑھا ہے نا، اسے بھی اتار دوں گا، اور یقین جانو اس بے رحم ڈیمن کو تم دیکھنا بھی نہیں چاہو گی۔ اتنا کہہ کر ڈیمن اسے دور ہوا اور پارسا کا سینے میں اٹکا سانس پھر سے بحال ہو گیا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ تو پھر مجھے جانے دیں سر، پلیز مجھے جانے دیں۔
پارسا نے روتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں بیلا، کبھی بھی نہیں۔ پارسا بے بسی سے اپنی نم آنکھیں موندی، پھر سے دوائیوں کے زیر اثر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ روزلی پارسا اور ڈیمن کی باتیں سننے کے بعد سیدھا اپنی گاڑی کے پاس آئی اور تیز رفتار ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر کی جانب چل دی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے ڈیمن کے سامنے اس کا نام کیوں نہیں لیا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس لڑکی کا ارادہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی ہر چیز کو نظر انداز کرتے روزلی سیدھا اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ روزلی ڈارسن، لوکا کی آواز پر روزلی کے چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو لوکا، روزلی اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگی، لیکن لوکا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ تمہارا پلان کامیاب نہیں ہوا؟ لوکا کی بات پر روزلی کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لوکا کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تم نے کسے اتنا بیوقوف سمجھا ہے، مجھے یا ڈیمن کو؟ دروازے پر پہرا دیتے گارڈز کو کلوروفارم سے بے ہوش کرنے والی وہ لڑکی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ وہ بیچاری بلا کلوروفارم کہاں سے لے کر آتی؟ تو پھر انہیں بے ہوش کرنے والا کون تھا؟ لوکا کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ دیکھ کر روزلی مزید گھبرا گئی۔ تم جانتے ہو لوکا، میں ڈیمن کو… پاگل ہو گئی ہو کیا روزلی؟ جانتی ہو اگر ڈیمن کو اس کی خبر ہوئی تو کیا حشر کرے گا وہ تمہارا؟ باپ اور بھائیوں کا انجام بھول گئی ہو کیا؟ لوکا کے سختی سے کہنے پر روزلی کی سرمئی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے لگا تھا کہ ڈیمن کو بس اس کا جنون ہے، جب وہ لڑکی نہیں رہے گی تو وہ جنون بھی ختم ہو جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ڈیمن اس کو اس قدر چاہتا ہے کہ اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہے گا، روزلی نے نم پلکوں سے لوکا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو لوکا نے اس کے کندھوں سے پکڑا۔ تم دل سے بری نہیں ہو روز، میں یہ بات جانتا ہوں، لیکن جو تم نے کیا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس کی ڈیمن کو خبر ہو گئی نا تو وہ تمہیں میرے کہنے پر بھی نہیں چھوڑے گا۔ لوکا کی بات پر روزلی نے اپنا سر جھکا لیا۔ مجھے اس کی ہر سزا قبول ہے۔ روزلی کی بات پر لوکا مسکرا دیا۔ سزا تو تمہیں وہ لڑکی دے گی، اگر دینا چاہے گی تو۔ رہی ان گارڈز کی بات تو ان کا منہ میں نے بند کر دیا ہے، وہ ڈیمن کو کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن روزلی اگر اگلی بار تم نے ایسا کیا تو تمہیں بچانے کی بجائے تمہیں سزا دینے والا میں ہی ہوں گا۔ لوکا نے اتنا کہہ کر روزلی کو جھٹکے سے چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ روزلی وہیں کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ لوکا مر تو سکتا تھا لیکن ڈیمن کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ یہاں میری طرف دیکھیے، ڈاکٹر کی بات پر پارسا نے اس کی جانب دیکھا تو پارسا کی آنکھوں میں لائٹ مار کر معائنہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مسکرا دیا۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہیں، میں ڈسچارج پیپرز تیار کروا دیتا ہوں، آپ انہیں گھر واپس لے کر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے ڈیمن کو دیکھ کر کہا، جس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی پارسا نے اپنی بائیں کلائی ڈاکٹر کے سامنے کی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے مجھے پہنایا تھا، کیا اب یہ اتر نہیں رہا؟ پارسا نے الجھن سے اپنی کلائی پر بندھے اس سفید رنگ کی شے کو دیکھا، جو ویسے تو کنگن لگ رہا تھا، لیکن ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود پارسا اسے اپنی کلائی سے نہیں اتار پا رہی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تنگ تھا اور وہ کب سے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی کلائی پر کب اور کیسے آیا۔ آپ جا سکتے ہیں ڈاکٹر، ڈیمن کی آواز پر ڈاکٹر نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے چلا گیا۔ یہ میں نے تمہیں پہنایا ہے بیلا، اور اب یہ کبھی نہیں اترے گا۔ ڈیمن کی بات پر پارسا کے ماتھے پر بل آئے۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے ہسپتال میں رہتے ہوئے، اور یہ سارا وقت ڈیمن نے ایک پل کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی یہ فکر پارسا کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ تھینک یو سر، لیکن یہ کنگن مجھے نہیں چاہیے، پارسا کے منہ بنا کر کہنے پر ڈیمن کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ لڑکی جسے بس ایک کنگن سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ایک ٹریکر تھا۔ ڈیمن اب بالکل بھی اس کے معاملے میں لاپرواہ نہیں ہونے والا تھا۔ چاہو یا نہ چاہو تمہیں اب یہ پہننا ہے۔ پارسا کا منہ مزید برا بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، پارسا کے نم آنکھوں سے کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ جانتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ہی پارسا کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور ڈیمن کافی زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ اسے اپنے گھر واپس لے کر آیا تھا، جیسے وہ بہت ہی قیمتی خزانہ ہو جسے کوئی بھی اسے چرا سکتا تھا۔
چلو بیلا گھر آ گیا۔ گھر پہنچ ڈیمن نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو پارسا انکار میں سر ہلانے لگی۔ نہیں سر، یہ میرا گھر نہیں ہے، پلیز مجھے اپنے گھر جانے دیں، اپنے ماموں کے پاس۔ پارسا کی ہمیشہ والی ضد پر ڈیمن نے دانت کچا کر اسے دیکھا۔ چل رہی ہو یا اٹھا کر لے جاؤں؟ ڈیمن کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی کیونکہ پارسا فوراً ہی گاڑی سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے کی جانب چل پڑی تھی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی دو ملازمائیں آ کر اسے ٹھیک سے بیڈ پر لٹانے لگیں۔ پلیز آپ ایسا مت کریں، میں ٹھیک ہوں، پارسا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں تم ٹھیک نہیں، آج سے یہ دونوں ہر وقت تمہارے ہر کام کے لیے تیار رہیں گی۔ تمہاری جو بھی خواہش ہوگی وہ پلک جھپکتے ہی پوری کی جائے گی۔ لیکن بیلا، ڈیمن جو سینے پر ہاتھ باندھے دروازے میں کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا، ایک پل کو رکا تو پارسا نے سہم کر اسے دیکھا۔ کبھی ایسی بے وقوفی دوبارہ مت کرنا، اور نہ تم جانتی نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ڈیمن اسے وارن کرتا وہاں سے چلا گیا اور پارسا کی پلکیں نم ہو گئیں۔ میم آپ کو کچھ چاہیے؟ پارسا کے انکار میں سر ہلانے پر ملازمہ بھی وہاں سے چلی گئی اور اس کے جاتے ہی پارسا وہاں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری مدد کریں یا اللہ پاک، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے اس قید سے نکال دیں، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ پارسا نے نم آنکھوں سے التجا کی اور آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہی ایسا لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور روزلی کو دیکھا جو دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پارسا سہم کر اٹھ بیٹھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ چلی جاؤ یہاں سے، پارسا نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، لیکن آواز سے خوف صاف جھلک رہا تھا۔ چلی جاؤں گی، بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ روزلی اس کے قریب آئی تو پارسا اس سے سہم کر دور ہو گئی۔ تم بری ہو، بہت بری، میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے، پارسا نے روتے ہوئے کہا تو روزلی اپنی ہی جگہ پر رک گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، بہت بری ہوں میں، اور مجھ جیسے برے انسان کو بری سے بری سزا ملنی چاہیے۔ تو پھر تم نے مجھے سزا سے کیوں بچایا؟ بولو، کیوں جھوٹ بولا تم نے ڈیمن کو؟ روزلی نے بے چینی سے پوچھا۔ ایک ہفتے سے پارسا کی اس حرکت نے روزلی کو چین سے سونے بھی نہیں دیا تھا، کیونکہ اگر میں انہیں بتا دیتی تو باقی سب کی طرح وہ آپ کو بھی بہت زیادہ مارتے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ اتنے عرصے میں پارسا اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ ڈیمن اس کو چھونے والے کا بھی بہت برا حال کرتا ہے، تو پھر یہ سچائی جان کر وہ نہ جانے روزلی کے ساتھ کیا کرتا۔ اس لیے پارسا نے اس سے یہ سچ چھپایا تھا۔ کیوں نہیں چاہتی تھی تم کہ مجھے تکلیف ہو؟ میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تو کیوں بچانا چاہتی تھی تم مجھے؟ روزلی اچانک ہی آگے بڑھ کر غصے سے پوچھنے لگی تو پارسا سہم کر اس سے دور ہو گئی۔ کیونکہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہونے پر وہ تکلیف مجھے ہوتی۔ پارسا کی بات پر روزلی کی پلکیں نم ہو گئیں اور اس نے حیرت سے پارسا کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک کہا تھا ڈیمن نے، میں تمہارے سائے کی برابری بھی نہیں کر سکتی۔ روزلی کی بات پر پارسا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی؟ پارسا کی معصومیت پر روزلی مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں جو میں نے کیا تھا وہ قابل معافی تو نہیں، لیکن کیا تجھے معاف کر سکتی ہو؟ روزلی نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بہت زیادہ امید سے پوچھا، اور اس کی یہ امید دیکھ کر پارسا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن پلیز اب آپ کبھی میرے پاس مت آنا۔ پارسا کے ڈرنے پر روزلی مسکرا دی۔ فکر مت کرو پیاری پری، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، کیونکہ تم ڈیمن کی زندگی ہو اور میری زندگی ہے۔ روزلی اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کا کہا ایک ایک لفظ پارسا کے سر سے گزر گیا۔ وہاب، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ وہاب صاحب اپنے دوست کی آواز پر اپنا کام چھوڑ کر جلدی سے اس کی جانب چل دیے۔ کیا ہوا؟ وہاب صاحب کے بے چینی سے پوچھنے پر ان کا دوست مسکرا دیا۔ یہ رہا تمہارا امریکہ کا وزٹ ویزا، اور یہ رہی تمہاری 2 دن کے بعد کی ٹکٹ۔ اب تم جا کر اپنے بچوں کو ڈھونڈ سکتے ہو اور پریشان رہنا چھوڑ دو۔ کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر وہاب صاحب کی پلکیں نم ہو گئیں۔ بہت شکریہ دوست، تم جانتے نہیں تم نے میری کتنی بڑی پریشانی حل کر دی ہے۔ وہاب صاحب کی بات پر ان کے دوست نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا۔ آخر دوست ہوتے کس لیے ہیں؟ خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ وہاب صاحب نے سر ہلایا۔
تو ان کا دوست وہاں سے چلا گیا۔ وہاب صاحب نے نم آنکھوں سے ان کاغذات کو دیکھا۔ میں آ رہا ہوں میرے بچوں، تم دونوں کو ڈھونڈ کر رہوں گا، وہاب صاحب نے اعتماد سے کہا اور اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے آسمان کو دیکھنے لگے۔ یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت۔ انہوں نے دل سے التجا کی، لیکن وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ وہاں کتنی ہی مشکلات ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ ڈیمن پارسا کے پاس سے سیدھا لوکا کے پاس آیا۔ ایک ہفتے تک تو پارسا کی پریشانی میں اس نے اس بات کو نظر انداز کیا تھا، لیکن اب وہ جاننا چاہتا تھا کہ سیکیورٹی کے باوجود پارسا گھر سے نکلنے میں کامیاب کیسے ہوئی۔ لوکا! ڈیمن کے پکارنے پر لوکا اس کی جانب۔ وہ گارڈز کہاں ہیں جن کی ہال کے دروازے پر ڈیوٹی تھی؟ ڈیمن کا غصہ دیکھ کر لوکا نے گہرا سانس لیا۔ میں نے ان سے پوچھ تاچھ کی ہے ڈیمن، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ پارسا کب ان کے پاس چلی گئی۔ یہ سن کر ڈیمن نے اپنی مٹھیاں بھینج لیں۔ نشہ کر کے ڈیوٹی دے رہے تھے کیا وہ دونوں؟ لوکا! مجھے وہ تہہ خانے میں چاہئیں۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے میں اسے کھو دینے والا تھا۔ لوکا نے اس بات میں سر ہلایا۔ فکر مت کرو ڈیمن، ایسا ہی ہوگا، لیکن فی الحال مجھے کچھ اور زیادہ پریشان کر رہا ہے۔ لوکا کی بات پر ڈیمن کے ماتھے پر بل آئے۔ ہمیں مارشل کو مروائے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نہیں، یہاں تک کہ ابھی تک انہوں نے کوئی نیا کاپو بھی نہیں بنایا۔ اس کا مطلب کوئی اور ہے جو چھپ کر شکاگو مافیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ ڈیمن نے لوکا کی بات کاٹ کر کہا۔ تو لوکا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ جو کوئی بھی ہے ڈیمن، اس میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ وہ کسی اور کاپو بننے نہیں دے رہا۔ ڈیمن نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ فکر مت کرو لوکا، جلد ہی ہم اس کا پتہ بھی لگوا لیں گے، لیکن فی الحال میں ان گارڈز کو سخت سے سخت سزا دینا چاہتا ہوں۔ لوکا نے گہرا سانس لیا۔ روزلی کی سچائی چھپا کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ ڈیمن کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے ڈیمن، میں خود انہیں تہہ خانے میں ڈال کر سزا دوں گا، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو نا؟ ڈیمن نے ہلکا سا مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ پوری دنیا میں صرف تم پر ہی بھروسہ کر سکتا ہوں۔ لوکا بھی اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اس وقت وہ اس کا بچپن کا دوست ڈیمن تھا۔ تو تمہاری لڑکی کا کیا بنا؟ تم سے شادی کے لیے مانی یا نہیں؟ پارسا کے ذکر پر ہی ایک مسکراہٹ ڈیمن کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ نہیں۔ لوکا نے حیران ہو کر ڈیمن کو دیکھا۔ لیکن کیوں؟ آخر کون سی لڑکی ہوگی جو حد سے زیادہ امیر اور ہینڈسم مرد کو منع کرے گی؟ لوکا کے سوال پر ڈیمن کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میری بیلا! لیکن کیوں؟ لوکا نے الجھ کر پوچھا۔ کیونکہ اس کے خدا کا حکم ہے کہ وہ صرف ایک مسلمان سے ہی شادی کر سکتی ہے۔ یہ سن کر لوکا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بس اتنی سی وجہ؟ ڈیمن نے اپنی نیلی آنکھوں سے لوکا کی جانب دیکھا۔ اس کے لیے یہ وجہ زندگی سے بڑھ کر ہے۔ اتنا کہہ کر ڈیمن وہاں سے چلا گیا، اور لوکا ابھی تک اس عجیب سی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا نام پارسا تھا۔ پارسا بے بسی سے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر بنے خوبصورت لان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ کوئی چڑیا جسے ایک سونے کے پنجرے میں قید کیا گیا ہے۔ وہ پنجرہ ہے تو بہت خوبصورت، لیکن ہے تو ایک پنجرہ ہی نا، جس میں کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا۔ ہائے پریٹی اینجل! اپنے عقب سے آنے والی آواز پر پارسا گھبرا کر پلٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پارسا نے روزلی کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تم سے باتیں کرنے آئی ہوں۔ مجھے لگا تم اکیلے رہ کر بور ہوگی تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کی تنہائی بانٹ لیں۔ روزلی کے پوچھنے پر پارسا نے انکار میں سر ہلایا۔ دیکھو میں جانتی ہوں کہ میرا پہلا امپریشن بہت زیادہ برا تھا، لیکن تم نے مجھے معاف تو کر ہی دیا ہے، تو پھر سے بھروسہ بھی کر لو۔ پارسا نے پھر سے انکار میں سر ہلایا۔ معاف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بھول کر بھروسہ کرنا بہت زیادہ مشکل۔ روزلی نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا۔ جانتی ہوں، لیکن اپنا بھروسہ قائم کرنے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ کہو تو جا کر اسی گیٹ کو چھو لوں۔ روزلی کے پوچھنے پر پارسا نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اگر تمہاری خاموشی کا مطلب ہاں ہے تو میں جا کر ذرا گیٹ کو ہاتھ لگا کر تمہارا درد محسوس کرتی ہوں، روزلی نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو پارسا گھبرا کر اس کے قریب ہوئی۔
میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ روزلی مسکرا کر اس کی جانب مڑی۔ ٹھیک ہے، پھر بھروسہ مت کرو، لیکن مجھے بھروسہ قائم کرنے کا ایک موقع تو دے سکتی ہو نا؟ روزلی کے بہت امید سے پوچھنے پر پارسا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بہت سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ فینٹاسٹک، روزلی نے مسکرا کر کہا۔ تبھی ایک میڈ دروازہ کھٹکھٹا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میم، ڈیمن سر آپ کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، میڈ نے پارسا سے کہا۔ مجھے نہیں جانا، تم چلو ہم آتے ہیں، روزلی نے پارسا کی بات کاٹ کر کہا تو پارسا منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم منع کرو گی تو کیا وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ جانتی تو ہو اس کی ضد کو، کسی نہ کسی طرح سے تمہیں اپنے ساتھ کھانا کھانے پر مجبور کرے گا، تو مجبور ہونے کی بجائے شرافت سے چل پڑو نا۔ پارسا روزلی کی بات پر خاموش ہو گئی۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں؟ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ڈیمن سر سمجھتے نہیں، پارسا نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا تو روزلی آگے ہوئی اور اپنے ہاتھ پارسا کے کندھے پر رکھے۔ تم اپنی طاقت سے خود واقف نہیں ہو پریٹی اینجل، ڈیمن کے لیے تم صرف ایک ضد نہیں ہو، جان سے زیادہ چاہتا ہے وہ تمہیں، روزلی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے بے پناہ درد چھپا تھا۔ لیکن میں ان کی نہیں ہو سکتی، پارسا نے بے بسی سے کہا۔ تو اسے دکھاؤ اینجل کہ تم اس سے بالکل الگ ہو تاکہ اس کے پاس دو ہی راستے رہیں، یا تم سے دور جانا یا تمہارے جیسا بننا۔ روزلی کی بات پر پارسا خاموش ہو گئی۔ اب نیچے چلو پریٹی اینجل اور اسے دکھاؤ کہ تم کمزور نہیں ہو، بلکہ تمہارا ایمان تمہاری طاقت ہے، پھر دیکھنا ڈیمن اس طاقت کے سامنے جھک جائے گا اور وہ تمہاری جیت ہوگی۔ روزلی کی بات پر پارسا نے نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو کیا وہ مجھے آزاد کر دیں گے؟ روزلی نے کچھ دیر سوچا، پھر مسکرا دی۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں آزاد کر دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس قید سے آزاد ہو جائے جو اسے خود بھی نظر نہیں آتی۔ پارسا نے ناسمجھی سے روزلی کو دیکھا۔ سمجھ جاؤ گی تم کبھی میری یہ بات۔ خیر ابھی نیچے چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ ڈیمن خود یہاں پر آ جائے۔ پارسا نے ہاں میں سر ہلا کر اپنا حجاب ٹھیک کیا اور روزلی کے ساتھ اس کے بڑے سے ڈائننگ ٹیبل میں آ گئی، جہاں وسیع میز پر دنیا جہان کا کھانا پڑا تھا۔ بیٹھو بیلا، ڈیمن کے کہنے پر پارسا میز کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے سر جھکا کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی، جبکہ روزلی اسے وہاں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، پارسا نے سنجیدگی سے کہا اور سامنے پڑے کھانے کو طائرانہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ فکر مت کرو، آج کھانے میں ایسا کچھ بھی نہیں جسے نہ کھانے کا تمہیں حکم ملا ہے۔ شکریہ سر، پارسا نے سنجیدگی سے کہا اور سامنے پڑے فرائیڈ رائس پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگی۔ وہ بس جلدی سے کھانا کھا کر یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کا خواب ہی تھا، کیونکہ جیسے ہی کھانا کھا کر وہ اٹھی، ڈیمن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ابھی بیٹھو بیلا، ابھی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پارسا گہرا سانس لے کر وہاں بیٹھ گئی اور اضطراب سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ خوش کیوں نہیں ہو تم؟ کیا چاہتی ہو بیلا؟ ڈیمن کے سوال پر پارسا نے شکوہ نگاہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اپنے ماموں کے پاس، اسی ماموں کے پاس جس کے بیٹے نے تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا تھا۔ ڈیمن کے سوال پر پارسا کا سر شرمندگی سے جھک گیا اور بہت سے آنسو اس کی پلکوں سے بہہ نکلے۔ میرے ماموں ویسے نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ اچھے ہیں، پر مجھے اس شخص کے بارے میں بات نہیں کرنی، پارسا نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ لیکن میں نہیں چاہتا بیلا کہ تم یہاں سے جاؤ، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے پاس رہو، میری ہو کر۔ یہ ممکن نہیں سر، پارسا نے روتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ کیوں ممکن نہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو کئی بار دے چکی ہوں۔ پارسا کے سختی سے کہنے پر ڈیمن اپنی جگہ سے اٹھا اور پارسا کے پاس آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی کرسی کی پشت پر رکھتے ہوئے اس کے قریب ہوا تو پارسا سہم کر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ تم جانتی بھی ہو کہ میری بیوی بن کر تمہاری زندگی کیسی ہوگی؟ کبھی سوچا ہے کہ ایک ملکہ کی طرح زندگی گزارنا کیسا ہو سکتا ہے؟ ڈیمن نے اس کی لرزتی پلکوں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ملکہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں، پارسا کے سختی سے کہنے پر ڈیمن قہقہے لگا کر ہنسنے لگا اور اس سے دور ہوا۔ جب تم جانتی ہی نہیں کہ ملکہ کی زندگی کیسی ہوتی ہے تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں میری ملکہ بننے میں دلچسپی نہیں؟ ڈیمن نے ایک دلکش آواز میں کہا، جبکہ پارسا اب الجھن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟
پارسا نے اکتا کر پوچھا۔ ایک موقع؟ موقع؟ پارسا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیلا، ایک موقع۔ تمہاری زندگی کے 10 دن جن میں میں تمہیں یہ دکھاؤں گا کہ میری ملکہ کی زندگی کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد تم دیکھیں گے تمہارا جواب کیا ہوتا ہے۔ ڈیمن کے بھرپور اعتماد پر پارسا اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہی ہوگا۔ بہت یقین ہے تمہیں، اس طرح مجھے بھی یقین ہے بیلا کہ جو دنیا میں تمہیں دکھاؤں گا اسے دیکھنے کے بعد تم میری ہو کر ہی رہو گی، ڈیمن نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن پارسا ابھی بھی انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا مطلب تم ڈرتی ہو بیلا کہ دنیا کی رنگینی تمہارے ایمان پر بھاری پڑ جائے گی؟ پارسا نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ تو ثابت کرو، اپنے 10 دن مجھے دینے کے بعد ان کے ثابت کر دینا کہ میں غلط ہوں۔ لیکن بیلا، ان 10 دنوں میں ایک بار بھی یہاں سے جانے کا ذکر نہیں کرو گی تم۔ پارسا انکار کرنا چاہ رہی تھی، اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ایمان کو کسی امتحان سے گزرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر روزلی کی بات پر اسے یاد آئی کہ اسے ڈیمن کو اپنی ہمت دکھانی تھی، اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ اس سے الگ ہے۔ اور میرا جواب پھر سے انکار ہوا تو؟ پارسا کے سوال پر ڈیمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر 10 دنوں کے بعد بھی میرا جواب انکار ہوا تو وعدہ کریں کہ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں گے۔ پارسا کی مانگ پر ڈیمن خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر ہی ڈیمن کو دنیا کتنی حسین لگ رہی تھی۔ وہ اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ موقع چاہیے تھا، کسی بھی حال میں۔ ٹھیک ہے بیلا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 10 دن کے بعد بھی تمہارا جواب انکار ہوا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ لیکن یقین کرو بیلا، تمہارا جواب انکار نہیں ہوگا، ڈیمن نے مسکراتے ہوئے بھرپور اعتماد سے کہا، جبکہ اس کا وعدہ سن کر پارسا بھی مسکرا دی۔ آپ بھی یقین کریں سر، میرا جواب انکار ہی ہوگا، پارسا نے بھی بھرپور اعتماد سے کہا۔ ڈیمن کو اپنی دولت اور تعیشات پر پورا یقین تھا کہ کوئی بھی اس سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا، جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور پارسا کو اپنے ایمان پر پورا یقین تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کس کا یقین ٹوٹنا تھا۔ لوکا۔ پارسا کو دیکھتے ہوئے ڈیمن نے لوکا کو پکارا، جو تھوڑی دیر کے بعد ہی وہاں پر آیا تھا۔ ہاں ڈیمن، سب تیار کرو، کل ہم اٹلی جا رہے ہیں۔ پارسا نے اس بات پر گھبرا کر ڈیمن کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں بیلا، وہاں جہاں کا میں بادشاہ ہوں، اور جہاں تمہیں یہ احساس ہوگا کہ ایک ملکہ ہونا کیسا ہوتا ہے۔ یہ سن کر پارسا مزید گھبرا گئی۔ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر اس کے ماموں یہاں اسے لینے آ جاتے اور وہ یہاں نہیں ہوتی تو؟ لیکن میں اٹلی کیسے جا سکتی ہوں؟ میرے پاس ویزا۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں بیلا، ڈیمن نے مسکرا کر کہا، اور پارسا اپنے ہاتھ بے چینی سے مسلنے لگی۔ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے یہ چیلنج جیتنا تھا، کیونکہ یہی اس کی آزادی کا واحد ذریعہ تھا۔ ریمو مسکرا کر اپنے سامنے ڈانس کرتی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو نیم برہنہ حالت میں اپنی ادائیں دکھانے میں مصروف تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے ناچنا کہتے ہیں؟ اس سے بہتر تو میں کر لوں، ریمو نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو وہ لڑکی گھبرا گئی۔ میری جان، ایسے مردوں کو نہیں لبھایا جاتا۔ کل تک ٹھیک سے ادائیں نہ دکھائیں تو ادائیں دکھانے کے لیے یہ خوبصورت ٹانگیں ہی نہیں رہیں گی۔ ریمو کے سفاکی سے کہنے پر وہ لڑکی سہم کر رونے لگی۔ ریمو نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور کمرے میں داخل ہوتے چارلز کو اپنے پاس بلایا۔ ڈیمن کی اس لڑکی کا کیا بنا؟ لگتا ہے بوڑھا ہو جاؤں گا میں اس کے انتظار میں۔ ریمو کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر چارلز گھبرا گیا۔ باس، ڈیمن سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے، ایک پل کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ سن کر ریمو نے اپنے دانت کچکائے۔ کچھ بھی کرو، مجھے وہ لڑکی اپنے پاس چاہیے، ریمو کی ضدی انداز میں کہنے پر چارلز پریشان ہو گیا۔ لیکن باس، ریمو کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ موقع، صرف ایک موقع، ریمو نے اتنا کہہ کر گہرا سانس لیا۔ چھپ چھپا کر سائے کی طرح ساتھ رہو ان کے، وہ لڑکی ضرور ایک موقع دے گی، اور وہی موقع ہمیں نہیں چھوڑنا۔ چارلز نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ بہت امید ہے مجھے، چارلز، تم سے وہ امید مت توڑنا،
ورنہ تم جانتے نہیں کہ میں امید توڑنے والوں کا کیا حال کرتا ہوں۔ ریمو کے دھمکانے پر چارلز گھبرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی کے ملنے پر ریمو نے اس کا کیا حال کرنا تھا۔ اگلے دن ہی ڈیمن نے پارسا کو اپنے ساتھ اٹلی چڑھنے کا کہا تھا۔ پارسا جانا تو نہیں چاہ رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھی، اسے کسی بھی حال میں آزاد ہونا تھا، اپنی دنیا میں جانا تھا۔ پارسا کو جب پتہ لگا کہ وہ پلین سے جا رہے ہیں تو وہ مزید پریشان ہو گئی، کیونکہ اسے جہاز سے ڈر لگتا تھا۔ یہ ہوائی جہاز اس سے بہت زیادہ الگ تھا جس سے وہ امریکہ آئی تھی، کیونکہ اس ہوائی جہاز میں بس وہ ڈیمن، روزلی اور لوکا ہی مسافر تھے، اور جہاز اندر سے ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی ہوٹل ہو۔ تقریباً 12 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ اٹلی کے شہر وینس پہنچے تھے۔ ایئرپورٹ سے نکل کر شہر میں داخل ہو کر پارسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سب تھا ہی اتنا خوبصورت، سڑکوں کی جگہ وہاں پر پانی تھا اور گاڑیوں کی جگہ کشتیاں، یہاں تک کہ رنگ برنگے خوبصورت گھر بھی پانی پر تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا شہر ہی پانی پر تیر رہا ہو۔ پارسا حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہر چیز کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے پانی میں گرنے والی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب ڈیمن نے اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے گرنے سے روکا تھا۔ دھیان سے بیلا، میں نہیں چاہوں گا کہ صرف وینس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی تم گر جاؤ۔ ڈیمن کے مسکرا کر کہنے پر پارسا نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی، وہ پریوں سی دنیا تھی ہی اتنی خوبصورت۔ وہ لوگ ایک کشتی میں بیٹھ کر شہر کے سب سے خوبصورت ہوٹل میں آئے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہوٹل مکمل طور پر خالی تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر پارسا نے باہر موجود بالکونی کو دیکھا تو مسکرا کر اس طرف چل دی۔ وسیع بالکونی خوبصورت کرسیوں اور پھولوں سے سجی ہوئی تھی، جبکہ سامنے ہی افق میں ڈوبا سورج اس خوبصورت شہر کو لال روشنی دے کر مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ تو کیسا لگا تمہیں ہمارا اٹلی؟ اپنے پیچھے سے روزلی کی آواز سن کر پارسا اس کی جانب مڑ کر مسکرا دی۔ بہت زیادہ خوبصورت ہے آپ کا ملک، پارسا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا حجاب اتار کر وضو کی غرض سے اپنے بازو فولڈ کرنے لگی۔ واؤ یار، کتنے خوبصورت بال ہیں تمہارے، انہیں چھپا کر کیوں رکھی ہو؟ روزلی نے اس کی کمر پر پھیلے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ عورت ایک خزانہ ہوتی ہے جسے چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، اگر ہم اسے اکیلا چھوڑ دیں تو بہت سی غلیظ نظریں اس خزانے پر اٹھنے لگتی ہیں، پارسا نے مسکراتے ہوئے روزلی کو بتایا، جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ واؤ، اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتی ہو تم؟ روزلی نے مسکرا کر پوچھا۔ میں وہی کہتی ہوں جو مجھے میرے مذہب نے سکھایا ہے۔ روزلی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کی بات پر گہری ہو گئی۔ اور ویسے بھی پردہ ہمارے اللہ کا حکم ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی حفاظت ہوتا ہے۔ اچانک ہی پارسا کو ایک خیال آیا تو وہ مسکرا کر روزلی کے پاس آئی۔ آپ ٹرائی کرو گی حجاب؟ میں؟ روزلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر اس نے کندھے اچکا کر ہاں میں سر ہلایا تو پارسا مسکرا کر اپنا حجاب اور عبایا پکڑ لائی۔ پہلے اس نے روزلی کو وہ کالے رنگ کا عبایا پہنایا اور پھر اس کے لال بالوں کو باندھ کر نفاست سے اس کا حجاب کرنے لگی۔ آئینہ دیکھیے۔ پارسا کے کہنے پر روزلی نے مڑ کر آئینہ دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ اس حلیے میں وہ حد سے زیادہ پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی زیادہ پیاری ہوں۔ تمہاری طرح ہی کیوٹ سی لگ رہی ہوں نا، روزلی نے حجاب کو چھوتے ہوئے کہا تو پارسا مسکرا دی۔ یہ پردے کا نور ہے۔ روزلی مسکرا کر پارسا کی جانب مڑی اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ پارسا کی آنکھیں اس کی اس حرکت پر حیرت سے پھیل گئیں۔ تم زیادہ اچھی ہو پریٹی اینجل، مجھے اپنی آخری سانس تک افسوس رہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ پارسا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں نے آپ کو تبھی معاف کر دیا تھا جب آپ نے مجھ سے معافی مانگی تھی، تو کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ روزلی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو پارسا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ پارسا نے وقت دیکھا اور وضو کر کے نماز پڑھنے چلی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اور روزلی کتنی ہی دیر بیٹھ کر باتیں کرتی رہی تھیں۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کافی باتیں کرنے کے بعد پارسا کے گھبرا کر پوچھنے پر روزلی مسکرا دی۔ ہاں ضرور، کیا آپ ڈیمن سر سے پیار کرتی ہیں؟
روزلی نے پہلے حیرت سے پارسا کو دیکھا، پھر اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے دور موجود کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے پتا یہ بات؟ آپ کی آنکھوں میں دکھتا ہے۔ پارسا نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا۔ روزلی نے ایک غائب مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ ہاں کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں، اور تب سے کرتی ہوں جب صرف 14 سال کی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ روزلی کی بات بہت زیادہ دکھ تھا، جو پارسا کو بھی دکھی کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے وہ آپ سے دور ہوئے۔ یقین جانیے میں ان کا ساتھ اپنے لیے نہیں چاہتی، کیونکہ ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ روزلی نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ جانتی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتا، یا شاید جانتے ہوئے سمجھنا نہیں چاہتا، روزلی نے دکھ سے کہا۔ اس نے زندگی میں جس سے بھی پیار کیا ہے اینجل، اس نے اسے کھو دیا۔ اب وہ تمہیں بھی کھونا نہیں چاہتا، شاید اسی لیے تمہیں پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ پارسا کی آنکھیں اس بات پر بھیگ گئیں اور اس نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ انہوں نے غلط انسان کو چن لیا روز، اور ان کے راستے اس جہان میں ہی نہیں اگلے جہان میں بھی جدا ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتا۔ روزلی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم اس کے لیے بیلا ہو اینجل۔ آج تک کوئی بھی لڑکی اس کے لیے بیلا نہیں ہوئی، میں بھی نہیں۔ پارسا نے حیرت سے روزلی کو دیکھا۔ بیلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیلا ہماری زبان میں خوبصورت لڑکی کو کہتے ہیں۔ یہ سن کر پارسا مزید پریشان ہو گئی۔ آخر یہ شخص کیوں اسے گناہ گار کرنے پر تلا ہوا تھا؟ پارسا نے بے بسی سے اپنے ہاتھ مسلے۔ آپ دلوں کے حال سے واقف ہیں یا اللہ پاک، میں نے ایسا نہیں چاہا، کبھی نہیں چاہا۔ پارسا نے دل میں دعا کی۔ ایک خوف اس سے دل میں بیٹھا تھا کہ ڈیمن کا اس سے محبت کرنا اس کا ہی گناہ، لیکن وہ کیا کرتی؟ نہ تو وہ اس سے دور بھاگ سکتی تھی، نہ ہی کوئی اس کی مدد کرتا تھا۔ وہ تو بس ڈیمن کے ایک سونے کے پنجرے میں قید پرندے کی مانند تھی، جسے اڑنے کی آزادی بھی اس کے گلے میں قید کی رسی ڈال کر دی جا رہی تھی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر پارسا خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک سے لیا۔ یس، روزلی کے پوچھنے پر کسی نے عجیب سی زبان میں کچھ کہا۔ چلو میڈم، تمہارا بلاوا آ گیا، ڈیمن تمہیں کھانے کے لیے بلا رہا ہے۔ ڈیمن کے ذکر پر ہی پارسا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزارنا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پارسا نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں آئے ملازموں کے ساتھ نیچے بڑے سے ہال میں چلی گئی، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر ڈیمن پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پورا ہال گولڈن ڈیکوریشن سے سجا ہوا تھا، اور ایک کونے میں آدمی ہاتھ میں وائلن پکڑے میٹھی دھن بجا رہا تھا۔ پارسا خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، جو دو لوگوں کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ تھا اور حد سے زیادہ مزیدار تھا، جبکہ ڈیمن بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیسا لگا وینس؟ بہت اچھا، پارسا نے سر اٹھائے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تو تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں بیلا، ایک بار پھر دیکھنا کہ اٹلی مشہور کیوں ہے، ڈیمن نے مسکرا کر کہا۔ پارسا خاموشی سے اپنا سر جھکا کر کھانا کھانے لگی، پھر کچھ سوچ کر ڈیمن کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری کوئی بھی خواہش پوری کریں گے۔ آزمائش شرط ہے بیلا۔ پارسا نے کھانا چھوڑا اور اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ ایک بار میری بات میرے ماموں سے کروا دیں۔ پارسا کی مانگ پر ڈیمن کے ماتھے پر بل آ گئے۔ آپ صاحب سے بات کرنے دیتا، نہ ہی اس نے کسی اور کو اجازت دی تھی۔ روزلی سے موبائل مانگا تھا، لیکن روزلی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے موبائل دے کر وہ اپنے ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتی تھی۔ اپنی پچھلی زندگی کو، رشتوں کو بھول جاؤ بیلا، میں چاہتا کہ ان سے تمہارا کوئی بھی تعلق ہو۔ پارسا نے حیرت سے لیکن کیوں؟ اور میں کسی سے بھی تمہارا کوئی بھی تعلق برداشت نہیں کروں گا، اور ان سے تو بالکل بھی نہیں، جنہوں نے تمہیں اس شخص کو دے دیا، کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ پارسا کی پلکیں نم ہوئی تھیں۔ لیکن میرے ماموں بہت پریشان میرے لیے، بس آپ ایک بار میری بات نہیں بیلا، اور اب اس کے بارے میں بات نہیں کرنی مجھے۔ ویسے بھی اگر تمہیں یاد ہو تو اپنے یہ 10 دن تم نے میرے نام کیے ہیں، تو باقی سب بھول جاؤ۔ ڈیمن کی بات پر پارسا غصے سے ننھی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنا سر جھکا گئی۔ 9 دن، آج کا دن گزر چکا ہے، ڈیمن مسکرا دیا۔ ابھی تو شروعات ہے بیلا، ابھی سے دن گننے لگ گئی۔
پارسا نے نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جو آپ کے دل میں آتا ہے کر کے دیکھ لیں، میرا جواب انکار ہی ہوگا اور اس کے بعد آپ مجھے جانے سے نہیں روک پائیں گے۔ اتنا کہہ کر پارسا غصے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب چل دی اور ڈیمن بس اس راستے کو دیکھتا رہا تھا جہاں سے وہ گزری تھی۔ اور میں بھی تمہیں نہیں کھو سکتا بیلا، پھر سے اپنی زندگی جو وہ جہنم نہیں بنا سکتا جس میں ہر گزرتے دن مجھے موت کی چاہ ہوتی ہے۔ نے اپنا ماضی یاد کر کے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، اس کرب کی بس ایک دعا تھی اس کی بیلا، اور وہ بہت دور تھی۔ یہاں پر قسط نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے اور ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔